ماما مجھے ڈرائیور انکل کے ساتھ نہیں جانا۔ پرنیا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر ایک پل کو اس کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ ہوپ کی گہری لکیر اسے اپنی بیٹی کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ کیوں بیٹا؟ انکل نے ڈانٹا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں۔ اور وہ اس کے ہاتھ لرز اٹھے ہاتھوں میں تھامے ناچتے گرتے گرتے بچی۔ میں تو آپ کو پیار کرتا ہوں نا رانیہ بیٹا۔ پرنیا یاد نے اسے مزید خوفزدہ کر دی۔ اور کیا؟ لال ہوتی اسے بڑی آنکھوں سے حجاب نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بیٹی نہ جانے کیا کہنے والی تھی۔ انہیں نائسی سے بڑی ٹرے ٹیبل پر کی۔ مجھے یہاں ہاتھ لگاتے پڑھنے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اب کے غصے سے کہا۔ وہ معصوم ان باتوں سے انجان اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر رہی تھی۔ جسے ڈرائیور کا عمل اسے اچھا نہیں لگا۔ مجھے ان سے ڈر بھی لگتا ہے ماما۔ اب کے پرنیا آ کر اس کی ٹانگوں سے چپک گئی۔ اس نے پلک چپکائے بغیر جھک کے اسے اپنے سینے سے لگا۔ یا میرے خدا، کون سی بھول ہوگی مجھ سے؟ میرے کس عمل کے بدلے تو نے مجھے ایسے جہنم میں ڈال دیا؟ جیسے مالک ویسے نوکر۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھوں؟ کہ مجھے ہاں ایک یہی راستہ ہے میرے پاس۔ تیز چلتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس کا دل رو رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس۔ اس نے جھک کے پرنیا کے گال چومے۔ اب بیٹھ کے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرو، میں آتی ہوں۔ گھبرانا نہیں ماما، ہے نا؟ وہ اس کا گال تھپک کر تیزی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی۔ سامنے ابراز آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس بہت پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ ابراز اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی حیرت سے پیچھے مڑا۔ کیا ہوا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نظریں جھکائے ہاتھوں کو آپس میں مسلے وہ سے پریشان لگی۔ کرو بے نیازی سے کہتے وہ مڑا اور ڈریسنگ پر رکھا فون اور والیٹ اٹھایا۔ اسے یقین تھا وہ پرنیا کی بات کرنے آئی ہوگی۔ ڈرائیور کو نکال دو، اس کی جگہ کوئی کیوں؟ جتنی تیزی سے اس نے اپنا خدشہ بیان کیا اسی تیزی سے ابراز پیچھے مڑا۔ وہ صحیح آدمی نہیں۔ اس کی نظریں حرکتیں اس سے پہلے کہ وہ پرنیا سناٹے دار تھپڑ کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ ابراز نے سختی سے اس کے بازو کو جکڑے ہاتھ سے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی بیوی اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تم سمجھ کیا ہو خود کو؟ آسمان سے اتری پڑی ہو؟ ہر مرد تمہارا دیوانہ ہے۔ تمہیں دیکھنے کے علاوہ کسی کو کوئی کام نہیں۔ وہ غصے سے کہتے اس نے جھٹکے سے حجاب کو بیڈ پر پٹھا اور سائڈ سے پانی کا بڑا گلاس اپنے حلق سے اتارا۔ حجاب سنبھل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسی رویے کی امید اسے وہ پلک جھپکائے بغیر اس کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹی تھی۔ خالی گلاس رکھنے کے بجائے اس نے پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا اور اس کے ساتھ بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا، اس کے بے حد قریب اور تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اپنے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا؟ بہت پارسا ہونا۔ کیا کیا اب تک؟ بولو۔ بیوی کے ہوتے ہوئے تمہارا شوہر باہر منہ مارتا پھرتا ہے، شدید نفرت کرتا ہے تم سے۔ کیا اس کے دل میں جگہ بنا بھائی؟ تم جیسی پارسا لڑکیاں تو دن رات ایک کر کے شوہر کے دل میں گھر بناتی۔ تم نے اب تک کیا کیا؟ بولو۔ کیا کسی معجزے کا انتظار تھا؟ تمہارا شوہر تمہارے پیروں میں آن گرے گا۔ وہ حساس زہر ہنسی۔ میں تمہیں شوہر مانتی ہی نہیں تو انتظار کیسا؟ اور نہ ہی کوئی معجزہ۔ صاحب تم سے اللہ لے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے خوفی سے بولی۔ اس کی انہی باتوں سے ابراز کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی۔ آہر اپنا ٹھکرانا کہاں قبول تھا اسے؟ تمہیں لگتا ہے تم بہت معصوم ہو۔ میں ظالم ظلم کرتا ہوں تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اور اللہ کو عورتیں نہیں پسند جو رو رو کر موت مانگتی ہیں۔ کہتے ساتھ اس نے کسی بیکار شے کی طرف سے چھوڑا اور اٹھ کر جانے لگا، ورنہ یقین آج وہ اسے قتل کر دیتا۔ تم رسوا ہو کے دیکھنا، اللہ تم سے ہر حساب لے گا۔ میرے ایک ایک آنسو کو تم سے حساب لے گا۔ میں دیکھوں گی تمہیں تڑپتا ہوا، روتا ہوا خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، لیکن دیکھنا اسے بھی تم پر رحم نہیں آئے گا۔ تم ہوار ہوگے، در در جا کر اسے ڈھونڈو گے، معافی مانگو کہ تمہیں وہ نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ تم اس دنیا میں اسے ڈھونڈتے رہو گے لیکن افسوس وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تم جیسے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ تم قابل بھی نہیں کہ اس کے سامنے سر اٹھا سکو۔ تم حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام رشتے بناتے ہو، حلال تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ پیچھے سے روتے ہوئے اسے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن ابراز کو پرواہ کہاں تھی۔ اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو یقیناً اس کے لیے بہت اہم تھی۔ حجاب آنسو پوندے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خود بچوں کو چھوڑ آئے گی یہی سوچ کر وہ بچوں کے پاس آئی تو ملازمہ نے اسے ایک لڑکی کی آمد کی خبر دی۔ حجاب بچوں کو لے کر باہر آ گئی۔ اس نے رکشے میں جانے کا سوچا تھا، جب اس بے حس کو فکر نہیں تو اس کی دولت پر بھی وہ لعنت بھیجتی ہے۔
میم صاحب نے کہا کچھ دن میں ان کو اسکول ڈراپ کر دوں جب تک نیو ڈرائیور نہیں آتا۔ وہ لانچ میں آئی تو ابراد کی ریسیپشنسٹ وہاں موجود تھی۔ وہ ایک دو دفعہ ابراد کے آفس میں اس کے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی، جو اکثر ان دونوں کے ساتھ ضد کر کے آؤٹنگ کے لیے جاتے۔ وہاں یہ ریسیپشنسٹ ہمیشہ اس سے اچھے سے ملتی۔ ڈرائیور حجاب کی ہلکی سی آواز بامشکل احتشام سن پایا۔ اس وقت اس کی سوچیں کہیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ڈین نے اسے کال مار کر بھگا دیا۔ احتشام نے کہا اوپنیا کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ چل دیا۔ پیچھے حجاب سوچتی رہ گئی کیا وہ ہر چیز سے اسے پہلے سے باخبر ہے۔ ایک بار پھر آنکھوں میں تیرتے پانی نے باہر کا راستہ ڈھونڈا اور اس کے گال بھگو گیا۔ حجاب بے چینی سے پنیا کا انتظار کرنے لگی اور اس کے آتے ہی ساری بات پوچھی، جسے سن کر حجاب نے اسے دیوانہ وار چوما، اپنی کم عقلی غصے پر ماتم کیا جو ہر بار اسے پھنساتی۔ آج پھر منہ مارنے جا رہی ہو۔ حجاب کو صبح کا پڑا تھپڑ ابھی بھولا نہیں تھا۔ اوپر سے اس کا اگنور کرنا اب برداشت سے باہر تھا۔ وہ روز رات کو اسی طرح فریش ہو کر کہیں منہ مارنے جاتا اور وہ پیچھے سے نہ چاہتے ہوئے بھی سلگتی رہتی۔ صرف منہ مارتا ہونا، ایسا نہ ہو تمہاری یہ بے اعتنائی دیکھ کر کسی دن دوسری شادی کر لوں۔ وہ میرر میں جب سے دیکھتا وہ بولا جو بیٹھ کر سے ٹیک لگایا پنیا کو اپنے سینے سے لگا۔ اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی حجاب نے نسیں پھیر لی۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا، جھک کر پنیا کے گال چومے۔ براز کا سر حجاب کی تھوڑی سی مس ہوا۔ ڈونٹ بی جیلس بیبی، اٹ واز یور چوائس۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سیدھا ہو کر جانے کے لیے پلٹا۔ پیچھے سے وہ شیر نے غصے سے چلائی مرو تم اکیلے مزہ نہیں آئے گا؟ کیوں بھول جاتی ہو جہنم میں ساتھ جائیں گے تم نافرمان بیوی بن کر۔ میں نافرمان شوہر جاتے جاتے وہ اسے اچھا خاصا سلگا چکا تھا۔ پیچھے حجاب اسے بددعاؤں سے نوازتی تھی جو اس کی زندگی برباد کر کے پرسکون تھا۔ صبح بچوں کے جانے کے بعد اس سے ایک لیٹر وصول ہوا جس پر بھیجنے والے کا نام دیکھ کر جہاں اسے خوشی ہوئی تھی بے یقینی تھی وہیں تحریر پڑھ کے حیرانگی ہوئی۔ مجھے یقین ہے یہ خط پڑھ کے میری برسوں پرانی حجاب جو دنیا کی بھیڑ میں کھو چکی مجھے مل جائے گی۔ میری پیاری دوست حجاب، مجھے پہچانا نہیں؟ نہ میں بھی تمہیں پہچان نہیں سکی کیونکہ تم میری حجاب نہ تھی، میری دوست ہے۔ میری برسوں پرانی حجاب جو دنیا کی بھیڑ میں کھو گئی مجھے مل جائے گی۔ میری پیاری دوست حجاب، مجھے پہچانا نہیں؟ نہ میں بھی تمہیں پہچان نہیں سکی کیونکہ تم میری حجاب نہ تھی، میری دوست نہیں تھی۔ وہ دوست کسی کی دل آزاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ حجاب یہ تو کوئی اور ہی ہے جو دل دکھانے کے فن سے واقف۔ تمہیں یاد ہے ہم تینوں کتنے خوش رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جان بستی تھی ہماری، ایک دوسرے میں زندگی کتنی خوبصورت تھی نا، نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی زندگی کی فکر، بس اپنے میں مگن رہتے تھے۔ نہ جانے کس کی نظر لگی ہم ایسے بچھڑے کہ آج ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں، ایک روٹ کر اس دنیا سے چلے گئے، باقی ہم دو بچھڑ گئے۔ تمہیں یاد ہے تم نے ایک دن ایک لڑکی کو دیکھ کر کہا تھا ایسے مسلمانوں پر 100 توپوں کی اسلامی کیوں؟ کیونکہ میں نے جینز پہن کر حجاب لیا تھا، اور تم نے کہا تھا اپنے عاشق سے بات کرنے میں مصروف حجاب بے شک تم ہو مسلمان، لیکن اللہ نے تمہیں حق نہیں دیا کہ تم لوگوں پر فتویٰ جاری کرتی پھرو۔ ان کا دل دکھاؤ یقین جانو اس وقت ریمارکس سن کر میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ تمہارے ساتھ تمہاری دوست بھی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں اچھا خاصا سنا، لیکن نہ جانے کیوں پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اچھی خاصی بولڈ ہونے کے باوجود میں خاموش رہی، لیکن تم میرے ذہن سے نہ ہٹی۔ اکثر گرلز کامن روم میں تمہیں میں باقاعدگی سے نماز پڑھتی دیکھتی، نہ چاہتے ہوئے بھی تم میری نظروں کا مرکز بنی رہی، پھر کیفیٹیریا ہو یا کامن روم میں تمہیں ڈھونڈتی رہتی۔ ایک دن میں نے تمہاری CR سے تمہارا نام پوچھا، مجھے یقین نہ ہوا تم اتنی آسانی سے مجھے مل سکتی ہو۔ میری بچپن کے دوست رانیہ کے جانے کے بعد تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور تم میری ہی نظروں کے سامنے تھی، لیکن اس سوچ پر آ کر میں رک جاتی کیا تم وہی حجاب ہو میری بچپن کے دوست؟ اسی کشمکش سے میں اس دن نکلی جب تمہیں انکل کے ساتھ دیکھا، وہ تمہیں بائک پر لینے آئے تھے۔ میں انکل کو کیسے بھول سکتی تھی، تم میری حجاب تھی۔ اس دن میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، میں تم سے کیفیٹیریا میں ملنے آ رہی تھی، لیکن اس دن تمہارا جھگڑا براسیا سے ہو گیا۔ میں نہیں کہوں گی وہ صحیح تھا، لیکن حجاب تمہارے الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ بے شک میں تمہاری طرح دین سے اتنا قریب نہیں، لیکن حجاب جب کوئی شخص بھٹکتا ہے تو اسے راستہ دکھاتے ہیں، نہ کہ اسے خوف زدہ کر کے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ حجاب تمہیں نہیں پتہ چلتا تمہارے الفاظ کس طرح خنجر بن کر دلوں میں لگتے ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں اپنی اس زبان سے نفرت ہونے لگے گی۔ کافر مطلب جانتی ہو اس لفظ کا؟ ہمیں تو کافر کو کافر کہنے کا حق نہیں، اور تم نے ایک مسلمان کو بلا خوف اور جھجک کافر کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے۔ یہ حدیث یقیناً تم نے پڑھی ہوگی، صرف پڑھنا نہیں عمل کرنا بھی فرض ہے، جیسے نماز روزہ زکوٰۃ فرض ہے۔
اسی طرح غیبت بد زبانی سے منع کیا گیا، تو جو زبان سے تیر چلاتی ہو اسے صرف دل آزاری نہیں ہوتی بلکہ یہ بد زبانی غیبت ہے۔ اور غیبت کرنا ایسا جیسے اپنے بھائی کا کچا گوشت کھانا ہو۔ جانتے ہو انسانی فطرت کیا ہے؟ چلو چھوڑ، میں تمہیں اپنا بتاتی ہوں، پھر انسانی فطرت کا بتاتی ہوں تمہیں۔ بتایا رانیہ کے ساتھ ہوئے حادثے نے میری زندگی پر ایسا اثر کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے قریب تر ہوتی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات آ کر اپنی ماں کو بتاتی۔ کلاس میں ہمیشہ ہر بات میں آگے رہنے لگی۔ ماں باپ سے قریبی سمجھو دنیا فتح کالی، اچھی بری بات بلا ہو جھجک ہر عمل بتاتی، پڑھائی میں تو نہیں، باقی ہر کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتی۔ میرے سپورٹر میرے ماں باپ تھے۔ میرے بابا مولوی لکھے، جانتی ہو اس بولڈ دنیا میں رہ کر میں نے یہاں کا طور طریقہ اپنایا۔ جینز شارٹ شرٹ یہ میں نارملی پہنتی ہوں، لیکن حجاب کا ٹرینڈ دیکھ کر میں نے بھی وہ پہننا شروع کر دیا۔ اس دن میرا یونی میں پہلا دن تھا۔ حجاب مائگریشن کی وجہ سے میرا 1 سال ویسٹ ہو گیا، یہی وجہ میں تمہاری جونیئر ہوں۔ اس دن میں حجاب پہن کر یونی آئی تو تمہارا دیا گیا تانا مجھے ضد دلا گیا۔ سب سے پہلے گھر آ کر میں نے حجاب اتارا، سوچ لیا اب نہیں پہنوں گی، لیکن پتہ حجاب تمہارے الفاظ نے میرے دل پر وار کیا۔ کتنی ہی بولڈ ہو، آزاد ہے، دل کمزور ہے، چھوٹی بات پر رونے لگتا۔ لیکن اس دن ایسا حادثہ ہوا کہ حجاب تو چھوڑ، میں نے نقاب کرنے کا سوچا۔ ہاں وہ حادثہ حجاب۔ اس دن امی اور میں بازار گئے، امی کی ڈانٹ پر میں نے حجاب کیا۔ امی سبزی خرید رہی تھی، میں وہیں تھی کہ اچانک سے ایک گاڑی سامنے آ کر رکی اور گاڑی میں سے 2 شخص نکلے، سر سے پیر تک مجھے غلیظ نظروں سے تکتے۔ ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں لے جانا چاہا، جبکہ دوسرے شخص نے اپنے ساتھی کو ہاتھ پکڑ دیکھ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر کار چار کر دی۔ میں سر سے پیر تک کانپ رہی تھی، لیکن اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ میری امی اس شخص سے میرا ہاتھ چھڑوا رہی تھی کہ اس شخص نے بلیڈ نکال کر ان کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ میں جو بت بنی کھڑی تھی، جس کے حواس مفلوج ہو کے میری چیخ نکل گئی۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر، میری چیخ سن کر بینک کے پاس بیٹھا واچ مین الرٹ ہوا اور بھاگتا ہوئے آس پاس لوگ بحث بند کر ماں بیٹی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ واچ مین کو آتا دیکھ اس شخص نے غصے میں بلیڈ سے میرا گلا کاٹا اور کار میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ اور حجاب، میرا دل چاہا اسی وقت مسجد میں گر جاؤں۔ میں اس کی کس نعمت کا شکر ادا کروں، بلیڈ صرف ایک کپڑے کو ہی کاٹ سکا جس سے میں حجاب لیا ہوا تھا۔ مجھے یقین آیا حجاب موت میرے سامنے تھی، بالکل قریب، چند انچ کا فاصلہ بھی نہ تھا، اور نہ جانے کس نیکی نے مجھے زندگی دے دی۔ کہتے ہیں نا، لاکھ برا چاہے لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا نے نصیب میں لکھا ہو۔ انسان بے بس ہے، حجاب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میں جہاں تمہارے تن سے آ کر حجاب چھوڑتی، وہیں مجھے ایسی راہ ملی جس سے میں سر تا پیر بدل گئی۔ انہیں غلیظ نظروں سے بچنے کے نقاب کرنے کو حیرت ہے۔ گرلز کامن روم میں میں نقاب کے بغیر ہوتی ہوں، پھر بھی تم نے میرے اس عمل پر کمپلیمنٹ نہیں دیا۔ پتہ ہے کیوں حجاب؟ کیونکہ انسانی فطرت کسی میں 99 اچھائیاں دیکھے اور ایک برائی، تو انہیں 99 اچھائیوں کو آگ میں جھونک کر اس ایک برائی کو اچھالتے ہیں، جبکہ اسلام کا مزاج ہے کسی میں 99 برائیاں دیکھو اور صرف ایک اچھائی دیکھو تو ان 99 پر پردہ ڈال کر ایک کے گن گاتے پھرو۔ تم نے وہی کیا حجاب۔ میں نیک نہیں، لیکن حجاب میں اتنی بری بھی نہیں کہ تم مجھے یہ کہتی پھرو۔ عاشق سے بات کرتی ہوگی، نہیں حجاب، میرا نکاح تو میٹرک میں ہی ہو گیا تھا، لیکن آج تک میں نے اپنے شوہر سے جائز ہوتے ہوئے بھی بات نہیں کی۔ میں نفس کی غلام نہیں حجاب، میرا شوہر سامنے رہ کر بات کرا، لیکن کالز میسیجز سب اسے پسند ہے۔ آج جانتی ہو تمہیں خط کیوں لکھا؟ اگلے ہفتے میری رخصتی، میں چاہتی ہوں تم شوہر کے ساتھ آؤ، لیکن یہ حجاب نہیں، مجھے پہلے والی حجاب چاہیے جو پاک دل کے مالک تھے، جو غیبت بد زبانی نہیں جانتی۔ میں جانتی ہوں کیا برائیاں ہیں ہر انسان میں ہوتی، لیکن حجاب انہیں بہت کم راہ دکھانے والے ملتے ہیں۔ تمہیں تو ہر راہ میں ملنا تمہاری دوست جبیرہ اور شوہر کی صورت میں، لیکن تم پتھر ہی۔ حجاب ڈرو اس وقت سے جب تمہاری پکڑ ہوگی۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے نفرت نہ کرو۔ تم نیک لوگوں میں عیب ڈھونڈتی پھرتی ہو، اپنے اندر جھانکو۔ حجاب عورتوں کو نہ دیکھو، جو عورتوں کو دیکھتا ہے وہ اپنے اندر نہیں جھانکتا، اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حجاب جانتی ہو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کر دینے والا عمل بد زبانی ہوگی۔ بد زبانی، غیبت، تنقید، طنز اور تبصرے۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری زبان سے نکلے الفاظ ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، جیسے تمہارے لیے بنے۔ تمہیں پتہ ہے خوفناک گناہ کیا ہے؟ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہوتا ہے، ایک علم کا تکبر ہوتا ہے، ایک دولت کا تکبر، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ مال کا تکبر یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن نیکی کا تکبر خوفناک گناہ ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہے جب غور سے سن، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکو کی نظر ان پر پڑی۔ ڈاکو چوٹی پر رہتا تھا۔ جب اس نے نور نبوت دیکھا، کہا یا اللہ،
میری توبہ اور نیچے ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چال دیا۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی تھے جنہیں حوارین رسول کہا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں حوارین کا خطاب دیا۔ یہ صحابہ کرام ڈاکو کو دیکھ کر کہتے ہم کہاں، ان کا مطلب تھا ورڈا اے نیک پاک تو کہاں سے آ رہا ہے، قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کرے حجاب؟ انہوں نے کچھ نہ کہا، بس ایک لفظ جو اللہ کو پسند نہ آیا کیونکہ یہ تکبر ہے۔ تبھی وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئی، کہا یا نبی اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے 2 آدمی چل ہیں میرے۔ اللہ نے کہا ایک میرا مجرم ہے، اس سے کہیں اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج سے نئی زندگی شروع کر، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور یا نبی اللہ، ایک کعب کا حواری چل رہے، اس کے لیے اللہ کا پیغام آیا کہ تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا۔ تو کون ہے ہم کرنے والا حجاب؟ تم بتاؤ کون ہو تم؟ اس کے بندے کو کافر کہنے والی، ناپاک کہنے والی، وہ ہے بھی تو اللہ کا گناہ گار ہے، میں ہوں تو اللہ کی گناہ گار ہوں، تم کون ہو اللہ اور میرے درمیان آنے والی؟ تمہیں کوئی حق نہیں تم اللہ اور میرے درمیان آؤ، کوئی حق نہیں کسی کو کافر کہنا، خود کو اس سے بدتر کہنا۔ تم کیسے جانتے ہو آب حیات سے بھی تمہارا شوہر پاک نہیں ہوگا؟ حجاب میری پیارے دوست، نیکی کا تکبر چھوڑ دو اسے، یہ تمہارے نیک اعمال ضائع کر دے گا، تکبر تمہیں مٹی میں ملا دے گا۔ توبہ کر دو، حجاب آسمان جتنے گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ بھی نصیب نہ ہو۔ تم اپنی بد زبانی سے اپنے دین کو آگ لگا ہی ہو۔ تمہاری بد زبانی سے اگر میں بھٹک سکتی ہوں تو تمہارا شوہر کیوں نہیں؟ حجاب تمہاری آمد نے اسے بدل دیا ہے۔ اچھا انسان وہ پہلے بھی تھا، بس حقوق اللہ پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یونی میں ہر دفعہ وہ ڈونیشن دیتا ہے، جانتی ہو، کوٹھے سے 3 بچوں کو اڈاپٹ کیا تھا اس نے 3 سال پہلے، ان کا خرچہ بھی وہی اٹھاتا ہے، اب تو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اب تو قدر کر لو، تمہارے لیے میں نے اسے ٹوٹتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ رات بھی وہ آیا تھا، کہہ رہا تھا انا پرست لڑکی کو دل دیا ہے۔ بابا ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے انا مرد کی ہو یا عورت کی، برباد ایک خوشگوار گھر ہوتا ہے۔ سچ کہوں ہم دونوں انا پرست سچ کہوں تم دونوں انا پرست ہو، لوٹ جاؤ، نیکی کا تکبر چھوڑ دو، نافرمان بیوی بننا چھوڑ دو، بچا لو خود کو جہنم کی آگ سے۔ تمہاری دوست عائشہ۔ فقط اتنا، جب لوٹو تو انا پرست لڑکی کا بنا بت توڑ کر آنا۔ حجاب کے ہاتھوں سے ہاتھ چھوٹ کر نیچے جا گرا، آنسو کسی ندی کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج پہلی بار شاید اللہ کا خوف اس کے دل میں جگا، ورنہ وہ اس حد تک کیسے گر سکتی ہے؟ آج اسے لگا تھا اس نے اپنی زندگی کے 9 سال ضائع کر دیے، اتنی عبادت کا کیا فائدہ جب وہ اللہ کے بندوں کا دل دکھاتی رہی ہے، اپنی کی نیکی اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتی رہی ہے۔ اس جسم میں روح نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس یہ آنکھیں پانی بہا رہی تھی، ورنہ ہاتھ پیر ساکت ہے، کوئی حرکت نہیں تھی اس کے وجود میں۔ نہ جانے کتنے لمحے یوں گزر گئے کہ اچانک اذان کی آواز نے اس کے جسم میں حرکت پیدا کی، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھول پھول کے رو پڑی، اس کا پورا وجود ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ تبھی اسے عائشہ کی بات یاد آئی۔ توبہ کر حجاب آسمان جتنے گناہ بھی فقط توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ تیر کی تیزی سے اٹھی، وضو کی نماز ادا کی، کتنی ہی دیر دعا میں رونے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوا اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ توبہ کر کے جہاں اسے سکون محسوس ہوا، وہیں یہ خیال دل میں آیا۔ وہ جائے نماز لگا اٹھ کھڑی ہوئی، زبان سے بس بار بار ایک لفظ ادا ہو رہا تھا، استغفار۔ وہ آ کر پر بیٹھی، سائر سے فون اٹھا کر دھڑکتے دل کے ساتھ ایک نمبر ڈال کیا۔ آج پہلی بار اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا ہے۔ ہیلو، پہلے ہی رنگ میں دوسری طرف سے کال پک کی گئی، جیسے بیٹھے اس کی کال کے انتظار میں ہو۔ اب ابراز آنسو کا بندہ اس کے حلق میں اٹک گیا، دوسری طرف اس کی بڑھائی ہوئی آواز سن کر وہ بے چین ہوگا۔ حجاب کیا ہوا، رو کیوں رہی؟ اس کے لہجے کی بے قراری حجاب کو مزید شرمندہ کر گئی۔ مجھے امی کی یاد آ رہی ہے، لڑکھڑاتے لہجے میں کہہ کر حجاب نے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا، اس کے گال نہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ اس وقت اس کے سینے سے لگے بچوں کی طرح رونا چاہتی تھی۔ کبھی میری نہیں آئی، چھوڑو پھر ان سے مل لاؤ۔ ابراز کے لہجے میں بے بسی تھی۔ حجاب کا دل ٹوٹ پڑا، گاڑی نہیں، مجھے تم گاڑی سکھاؤ ابھی،
حجاب نے آنسو بہت بےتابی سے کہا. وہ چاہتی تھی اس کی ایک پکار پر وہ بھاگتا چلائے گا، بس ایک بار سامنے آ جائے وہ. ابھی اوکے 20 منٹس کہہ کر ابراز نے بغیر سنے اس کی کال کاٹ دی. آپ حجاب جو گیٹ کے پاس نقاب کی بے قراری سے ابراز کا انتظار کر رہی تھی، اس کی ریسپشنسٹ کو دیکھ حیران رہ گئی. جی میم، مجھے سر نے بھیجا، یہ کار ایک ہفتے تک رینٹ لی ہے جب تک آپ کی اپنی کار نہیں آ جاتی. وہ کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح بولتی اسے مایوس کر گئی. ریسپشنسٹ نے اس کی طرف چابی بڑھائی جسے تھامے بغیر حجاب نے کہا کہ سر کہاں ہے اس وقت. حجاب کو رونا آ رہا تھا اس قدر بے روحی پر. وہ میم علیزہ کے ساتھ ایک بنگلو دیکھنے گئے. میم آپ بیٹھیے نا، سر نے کہا. میں آج کی پروگرس کا انہیں بتاؤں. حجاب کا دل علیزہ کا سن کر رکے. کل رات کی بات اسے شدت سے یاد آئی. صرف منہ مارتا ہوں نا، ایسا نہ ہو تمہاری کی بے اتنائی دے کر کسی دن دوسری شادی کر لوں. کچھ دیر پہلے کا وہ پچھتاوا کہیں اڑن چھو ہو گیا. بس یاد آیا تو اسے ستم کر کے بے رہی. وہ خاموشی سے آ کر کار میں بیٹھ گئی. رانیہ کے جانے کے بعد آشا بھی اسے چھوڑ کے چلے گئی. رانیہ کے ماں باپ انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹے، لیکن رانیہ کی باڈی نہ ملنے کی صورت میں وہ کیس ہی بند ہو گیا. اور ساتھ فہیم احمد بیوی بچی کو لے کر فرار ہو گیا. تب سے حجاب کو ہر شخص میں ایک فہیم احمد نظر آتا. وہ دن جب ابراز نے شراب کے نشے میں اسے بے نقاب کرنا چاہا، جب بڑے مجمع میں اس نے واقعی بے نقاب کی. وہ گندی نظریں حجاب کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک لمحہ گھوما. وہ شعر و شاعری، انا پلس حجاب تاثیر، اور وہ خود انا کا بڑا انسان. میری روتی آواز میری آمد کو ٹھکرا گیا. آج تک کب میں نے اسے بلایا، آج سے پہلے اسے کال کر کے کب اس سے بات کی. حجاب کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی. اس کا نقاب بھیگ چکا تھا. میم، وہ اپنی سوچوں سے چونکہ رخ موڑ کر دیکھا. وہ سی ویو پہنچ چکے تھے. ہاں، اس کی آواز ابھی بھی بڑھتی. سمجھ آیا. اب آپ کو دوبارہ ایکسپلین کرتی. وہ کہتے ہی کار ریورس کرنے لگی. تمہارا نام کیا ہے؟ حجاب نے بامشکل اپنے آنسو کو روکا، جس کی وجہ سے اس کی آواز اگواری ہو رہی تھی. منتہام، مجھے شروع سے سمجھاؤ. حجاب نے اپنی سرخ ناک رگڑی. منتہا نے اسباب میں سہلاتے کاٹ ساٹ کی اور اب منتہا کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے بچوں کے لیے ڈرائیونگ سیکھنی تھی، کسی پر ڈپینڈ نہیں ہونا تھا. لیکن ابراز یاد کے بے روحی نے آج وہی وار کیا جہاں حجاب نے 6 سال پہلے اس کے دل پر کیا تھا. ڈائننگ ٹیبل پر وہ کم رہی تھی، بلکہ اس کی نظریں بار بار ابراز کی طرف اٹھی، جو اپنی ماں سے نہ جانے کس پارٹی میں جانے کے لیے انکار کر رہا تھا. اس سے بے نیازی بڑھتے مزے سے کھانا کھاتا رہا. کافی تک اس نے ملازمہ سے کہہ کر بنوائی. معذور بھی تھی، بار بار اسے دیکھتی. کھانے کے بعد بھی وہ آ کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا، جہاں بچے اپنا فیورٹ شو دیکھ رہے تھے. حجاب نے سوچا وہ بھی جا کر اس کے پاس بیٹھے. وہ اس سوچ پر عمل کرنے لگی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل پر ابراز کا فون بجا. حجاب وہیں کھڑی تھی. اس نے فون اٹھا کر نام دیکھا تو علیزہ کا نام دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے. وہ غصے سے تیز قدم رکھتی ابراز کے پاس ہے اور فون اس کی گود میں پھینکا. کال آ رہی ہے، فون سائلنٹ پر مت رکھا کرو، کل کو کسی کو اٹیک آ جائے تم بے خبر بیٹھے رہو گے. وہ سنجیدگی سے کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی. اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہاری سوتن کا فون ہے کیا؟ مزے سے کہہ کر ابراز نے کال پی کی، جبکہ وہ آنسو پیتی دوڑتی ہوئی کمر میں آ گئی. میں ہی بری ہوں. اور وہ خود کیا ہے؟ پارسا 5 وقت نماز پڑھیں گی، اسے تو کلمے بھی نہیں یاد ہوں گے. عائشہ سب جھوٹ کہتی ہے. جھوٹ اس جیسا شخص کبھی نہیں بدل سکتا. وہ تکیے میں منہ دیے روتی. دل اور دماغ کی جنگ نے اسے پاگل کر دیا. وہ جو اوروں کو دیکھتا ہے مجھے کیوں نہیں دیکھتا؟ مجھ سے پیار کرتا ہے تو علیزہ سے کیوں بات کر ہے؟ صبح سے اگنور کر رہا ہے مجھے. کتنی ہی دیر وہ تکیے میں منہ چھپاتی روتی. ہوش اسے تب آیا جب پرنیا نے اسے اٹھایا. ماما نیند نہیں آ رہی ہے؟ پرنیا نیند میں جھولی تھی. حجاب نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا. خود منہ دھونے واش روم چلی گئی. منہ دھو کر اس نے وضو کیا اور باہر آ گئی. تب تک احتشام بھی روم میں آ چکا تھا. سویٹ ہارٹ، آئی ول بی دیر جسٹ فیو مور منٹس. اپنے بال ٹاول سے رگڑتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو پرنیا کو سلا رہی تھی، ساتھ احتشام کو ڈانٹ رہی تھی، جس کا سونے کا ارادہ نہیں تھا. مس یو ٹو بیبی، آزاد تمہارا ہی ہوں. وہ بغور اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، جو اس کی رات والی بات پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی. ابراز اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہتا، لیکن آج بھی وہ چہرہ بے تاثر تھا. اٹھو، کپڑے نکالے. وہ فون رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا، اٹھ کر اس کے کپڑے نکالنے لگے. لیکن آج نہ جانے کہ اس کا دل رو رہا تھا. آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. اسے کوئی فرق نہیں پڑا. وہ تو خود یہی چاہتی تھی وہ اس کے قریب نہ آئے، بلکہ کسی اور کے پاس جائے. لیکن اس کے
آس پاس نہ رہے۔ ڈیڈ آئی وانٹ اسپورٹ بائک۔ احتشام اکر باپ سے لبڑ کر جو پرنیا کی پیشانی چوم رہا تھا وہ کہ کل گھر واپسی پر تمہاری بائک تمہارے سامنے ہوگی۔ سچی ڈیڈ آئی لو یو۔ احتشام نے خوشی سے اپنے باپ کو گلے سے لگایا۔ اس کی نظریں بار بار حجاب کی طرف اٹھی اور مایوس ہو کر واپس لوٹی۔ اب وہ موبائل پر احتشام کو کچھ بائکس کی پکس دکھانے لگا، پھر اس کی پسند پر کال کر کے آرڈر کی جو کل فکس احتشام کی اسکول آف ٹائمنگ میں ڈیلیور ہوگی۔ حلیم بنا رہی ہو یا شرٹ پریس کر رہی ہو؟ وہ کوشش کرتا بچوں کے سامنے لہجہ نارمل کے شرٹ جل گئی۔ آج پہلی بار اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی۔ شرٹ جان بوجھ کے چلائی، وہ خود نہیں جانتی کیوں۔ وہ جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا جھٹکے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے وہ اسے ٹیرس پا لے آیا جو ان کے روم میں ہی گلاس والدہ کھیلتے آ جاتی۔ احتشام اس کے فون سے گیم کھیلنے لگا، تبھی ان کے عمل سے بے خبر رہا۔ کمرہ آخری فلور پر ہونے کی وجہ سے ٹیرس کی اونچائی کافی وسیع تھی۔ ابرار نے اسے ایک بازو سے پکڑ کے نیچے کی طرف دھکیلا۔ ٹیرس کی اونچائی دیکھ کے بھی اسے ڈر نہ لگا۔ وہ موت کا منظر بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد شاید ہی کسی کی سانسیں واپس آئیں۔ آج موت یا ابراز کی شعلہ برساتی آنکھیں بھی حجاب کو خوف میں مبتلا نہ کر سکی۔ کوئی ڈر خوف نہیں تھا، ڈر تو اسے خود سے لگ رہا تھا آج۔ ہاں، یہ ڈر ہی تھا جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے، جس سے اس نے شدید نفرت کی بدوائیں دی۔ آج اسی کے لیے اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ اسے لگ رہا تھا دل کے اس شور سے اس کا اپنا دل اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو بولو، یہیں سے پھینک دوں تمہیں؟ مجھے اور میرے بچوں کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تو زندہ رہ کر کب تک یہ دن بھر آنسو بہا کر نحوست پھیلا کر رکھو گی؟ ظلم ہوا ہے نا تمہارے ساتھ؟ بیزار ہونا اس زندگی سے؟ تو آسان حال یہ ہے، ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں، گو ٹو ہیل۔ ابراز کی سنجیدہ آنکھیں اور آگ برساتا لہجہ بھی اسے خوفزدہ نہ کر سکا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ابراز کا بازو پکڑا، اس کے سینے سے لگی بلک اٹھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں خود نہیں جانتی۔ مجھے بس سونا ہے، ڈھیر سارا سونا ہے اور کبھی نہیں اٹھنا۔ وہ ظالم لڑکی کیا کہہ گئی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا، صرف کہ ابراز اس کے آخری الفاظ سن کر جی جان سے کانپ اٹھا تھا۔ تم کون ہو جینے مرنے کا فیصلہ کرنے والی؟ آئندہ مرنے کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ سختی سے اسے خود میں بھینچے وہ اس کی کمر کی گرد گرفت سخت کر چکا تھا۔ کیا پریشانی کو اتنا ڈال ہو رہی ہو؟ کچھ لمحوں بعد جب رونے کی شدت میں کمی آئی تب ابراز نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ پتہ نہیں، آواز دروندی ہوئی تھی۔ کسی نے کچھ کہا؟ اب کی بار محبت سے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما نہیں۔ وہ نفی میں سار ہلانے لگی، پھر محبت بڑا لہجہ ایک بار پھر وہ اپنی ہی نفرت سے ہار گئی۔ یہ وہ نہیں تھا جو اسے روتا دیکھ کر پرسکون ہو جاتا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ دل میں درد ہو رہا ہے، آنسو کا سیلاب ابراز کے ہاتھوں بھگو کر دل کا درد مزید بڑھ گیا۔ کیوں ابراز کو آج ان آنکھوں میں اپنا عکس صاف دکھائی دیا، پتہ نہیں۔ وہ نظریں چرا کے ابراز کے دونوں ہاتھ جو اس کے چہرے تھامے ہوئے تھے انہیں جھٹکا۔ ہر کب تک وہ جان بوجھ کر ابراز کی محبت سے انجان رہے گی؟ کیا پتہ ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ وہ کہاں اسے سہانے والا تھا، ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد ہال کے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کے سر اونچا کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں آج نہ نفرت تھی نہ انا، بس محبت تھی اپنی بیوی کے لیے۔ ایک بار پھر اسے بہت یاد آ گیا۔ اس کی چڑھ دونوں ہاتھوں میں مٹھی میں جگڑے اس پر سر رکھے روتی، یہی کہ مجھ سے کوئی راضی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کون نہیں ہے؟ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دل ہی دل میں آج وہ بہت خوش تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ ابراز کی حرکت کرتے ہاتھوں کے چند لمحوں آسمان کو تکتے جیسے وہ سب منظر ذہن میں ریوائنڈ کرتا، پھر اس نے دونوں کندھوں سے تھامے جنونی انداز میں اگلا سوال داغا اور وہ خاموش رہی۔ پلیز بولو نا، آج چپ مت رہو، تمہاری چپ میری جان لے لے گی۔ شوہر روندی ہوئی آواز کے ساتھ اس کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئی جس نے اس کے شوہر کو زندگی کی نوی سنائی مانتی ہو۔ شوہر سے خوشی بے یقینی کیا کچھ نہ تھا اس کے شوہر کی آنکھوں میں۔ ہاں، وہ جھکا تو اس کی بے داغ پیشانی چومی۔ یہ لمس اسے سکون بخشا تھا، نہ گرنا نہ نفرت ہوئی بلکہ محبت بڑا لمس اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ یہی تو ہے جو اسے بے چین کیے ہے، محبت۔ ہاں، آج وہ ہار گئی اپنے شوہر سے، اس دل سے جہاں وہ بستا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمر میں لے آئے۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ نام آنکھوں سے وہ اس کا روشن چہرہ دیکھ رہی تھی جسے ہمیشہ خوفناک لگتا تھا۔ آج وہ چہرہ اسے خود سے زیادہ خوبصورت اور روشن لگ رہا تھا۔ میرا سر دبا، اگلا حکم جاری کیا، لیکن وہ یک ٹک اسے دیکھ گئی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، کہاں ہو؟ وہ جو آنکھیں مودے لیٹا تھا اسے حرکت کرتا نہ دیکھ آنکھیں کھولے تھوڑے سخت لہجے میں بولا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ آج سے پہلے ایسی کوئی خواہش ابراز سے نہیں کی تھی۔
اگر کہتا بھی تھا تو صرف چرانے کے لیے، لیکن آج جہاں وہ بدلی تھی وہیں ابراز بھی اس میں تبدیلیاں دیکھ چکا تھا۔ شاید تبھی آج ابراز نے پہل کی بس چھوڑو یہاں آ کر میرے ساتھ لیٹو۔ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابراز نے اگلا حکم سنا۔ اس نے دھیرے سے اس کا سر اپنی گود سے ہٹا کر وہاں تکیے پر رکھا۔ جھجکتے ہوئے وہ دوسری بات پر عمل کرنے کے لیے بیٹھ پڑ چکی تھی۔ اس کا ارادہ بچوں کے سر پر سونے کا تھا جو بیٹھ کے دوسری سر پر سو رہے تھے۔ یہاں سر رکھو، اپنا بازو پھیلا۔ وہ اسے اپنے پاس سونے کی دعوت دے رہا تھا۔ اتنا سوچ کے آ رہی ہو شرافت سے یہاں آؤ، میں اٹھا تو تم جانتی ہو۔ روب دار لہجے میں وہ اسے دھمکی دے کر پاس آنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کچھ جھجک اس کے پاس ہے اور آنکھیں موند کر اس کے پھیلائے بازو پر سر رکھ دیا۔ میری طرف دیکھو پلیز۔ وہ کروٹ ابراز کی سر لے کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آنکھیں کھولنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ جو خود کو ہمیشہ اس سے بہتر سمجھتی تھی، حد کہیں سے وہ اس باوقار شخص کی ایک انگلی برابر بھی نہ لگ رہی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی زندہ کی باعث اس سے سختی سے خود میں بیچ لیا۔ وہ صبح نماز کے لیے اٹھی تو ابراز کہیں نہیں تھا۔ رات کا منظر یاد آتے اسے خود پر حیرت ہوئی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کی کیفیت سے بیدار ہوئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں کو چٹ کر بالوں کا جوڑا بنا کے اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ کہتا ہے میں بدل گیا ہوں۔ اگر بدل گیا ہے تو کہاں ہے؟ اور پھر وہ اپنی جیسی عورتوں کے پاس کیا ہے؟ ایسے انسان کبھی نہیں بدلتے، کبھی نہیں۔ آج مجھے چکا کر چلا گیا لیکن میں جھکنے والوں میں سے نہیں۔ وہ مر بھی جائے تب بھی کبھی اقرار نہیں کروں گی۔ ایک راز صرف میرے اندر دفن رہے گا کہ میں ایسے انسان سے محبت کرتی ہوں جو میری محبت کیا نفرت کے لائق بھی نہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں نیکی کا تکبر کرتی ہوں۔ نہیں، میں نیکی کا تکبر نہیں کرتی۔ لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتی ہوں جیسے تنہائی میں دیکھنے سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ میں نہیں کرتی غرور، میں سچ کہتی ہوں جو انہیں کڑوا لگتا ہے۔ اور وہ کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں ایسا شوہر پا کر، لیکن مجھ سے بڑا بانصیب کون ہوگا؟ وہ پاگل انجان ہے۔ اس نے محبت جگا تو دی میرے دل میں، لیکن وہ اس شخص کے دل میں نہیں جگا سکتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہے۔ وہ دعا مانگ کر آنسو بوند کر اٹھ کھڑی ہو جائے۔ نماز رکھتے وہ پیچھے مڑی تھی، تبھی دروازہ کھول کر بڑا شلوار قمیض میں ملبوس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم تو چلے گئے تھے؟ اسے یکدم سامنے کھڑا دیکھ بوکھلا گئی۔ تم واپس نہیں آ سکتا؟ مقدم اٹھ کر اس کے قریب تر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا عیاشی کرنے گیا ہوں؟ وہ اس کے اس قریب آگے کے چاپ کا ساتھ اس کے دل سے ٹکرایا۔ اس کا قد بمجھ کر ابراز کے دل تک تھا۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے اسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ حجاب شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ عرصہ ہوا ایک لڑکی نے دل میں قبضہ جما لیا، تب سے یہ دل بے بس ہے، کہیں اور جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ خاموشی پا کر ابراز نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ اس کی سوچ سے کیسے انجان رہ سکتا، پل پل تو اسی کو پڑھتا آیا ہے۔ ان 6 سالوں میں ایسی سکون بڑی نیندی تھی۔ بات بدل کے اس نے کل رات والا واقعہ دہرایا۔ نہیں، اپنے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اس نے ابراز کے سینے پر رکھ دیے۔ تم کہاں چلے گئے تھے صبح؟ وہ اس کی قمیض کے بٹنوں کو چھیڑ رہی تھی۔ ابراز یک تک اسے دیکھ رہا جس سے وہ کنفیوز ہو کر نظریں جھکا کہ تم نے مس کیا۔ پل بھر کو اس نے ابراز کو دیکھا اور واپس نظریں جھکا لی۔ ہونٹوں پر خوبصورت شرمگین مسکراہٹ تھی۔ تم پاس نہیں تھے تو میں گھبرا گئی۔ ہمیشہ رہوں گا اگر اجازت دو تو۔ اس کی طرف جھکتا ہوا منحیزی سے بولا۔ آج تک مجھ سے کب اجازت لی ہے؟ جو آپ نے حبکی سے کہتے اسے دور دھکیلا اور بیڈ کی سائڈ کارنر پہ جا کر بیٹھ کے اگر احتشام ہو پڑنے کی بات ہے تو وہ میرا حق ہے۔ چلو تھرڈ جو آیا تمہاری مرضی سے ہوگا۔ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھاتے وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھی، ناک اور گال کچھ شرم اور سردی کی شدت سے سرخ پڑ چکے تھے۔ وہ ایک گھنٹے کے بل ٹھنڈی زمین پر اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ آج سے پہلے تم کہاں تھی؟ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے جتنا میں تڑپا ہوں تم جان بھی نہیں سکتی۔ ساری دولت لٹا دو تب بھی فائدہ نہیں، منظر دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ وہ خاموش ابراز کی باتیں سن کر ویسے اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اب تو اس نے آنکھیں بھی سختی سے میچ لی۔ محبت ہے شوہر سے سوال ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ پوری آنکھیں کھولے وہ اسے تاک رہی تھی۔ ایسے دیکھ رہی جیسے موت کی خبر سنا دی۔ دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے ہاتھ کی پوچھ پر ہونٹ رکھنے چاہے تو حجاب نے ارادہ باندھتے ہی جڑ سے ہاتھ کھینچے۔ سوری، وہ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ حجاب کے چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ آ کر غائب ہوگی جیسے اسی جواب کی امید تھی۔ میرے لیے دعا کرو گی؟ وہ امیدیں لگائے محبت پاش نظر سے دیکھتے ہوئے گویا وزیر نہ جانے کیسا ڈر خوف تھا جو ابھی تک اسے جگڑے ہوئے تھا۔ ابراز کی کسی بات پر حجاب کا اعتبار نہ تھا۔ دعا کرنا میں ہار جاؤں، زندگی کی پہلی بازی ہے جو میں ہارنا چاہتا ہوں۔ آج تک صرف جیتنے کی خواہش کی ہے، آج پہلی مرتبہ میں نے اس سے ہارنے کی خواہش کی ہے۔ تم بھی بولو گی تو وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں جیتنا نہیں چاہتا، اگر میں جیتا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت۔
اس کا ہاتھ جو گود میں رکھا تھا نرمی سے سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حجاب کو اس کی آواز روندی ہوئی لگی۔ میرے کپڑے نکال دو، 8 بجے کی فلائٹ ارجنٹ پہنچنا، وہاں میٹنگ اٹینڈ کر کے 4 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خود ڈرائیو کروں گی، آپ بس دیکھیے۔ منتہا نے بے بسی سے اسے دیکھا جو ضد کر کے خود کار چلا رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں بچوں کو اسکول چھوڑ آئے تھے۔ منتہا کے منع کرنے کے باوجود ضد کر کے ڈرائیونگ اس نے خود کی۔ میم آرام سے، جلد بازی کیسی؟ منتہا نے دوسری دفعہ اسے ٹوکا۔ دیکھتی رہیے بس۔ حجاب کا آج موڈ بہت اچھا تھا، خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آج بار بار اسے ابراز کی ایک بات یاد آتی جسے یاد کر کے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی۔ ابراز کا اظہار اس کے رگ رگ میں سکون کی لہر دوڑا گیا۔ وہی تو اس کے سامنے جھکا تھا، اعتراف کیا تھا، محبت کا دعوے دار تھا۔ دل چاہے تو اس کے آفس جا کر ایک دیدار کرے، لیکن اسے خود نہیں پتا اس کے سامنے دلے سے بولنے والی آج کیوں اس سے شرما رہی ہے۔ بچے کو وہ لاکھ پڑھانے کی کوشش کرتی لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آتی، اس لیے حجاب نے انہیں پاس ہی ایک ٹیوشن میں لگایا جو کہ ایک فیمیل ٹیچر تھی۔ گڈ ایوننگ میم۔ وہ بچوں کو ٹیوشن چھوڑ کر گھر کے لیے نکلی تھی۔ ابھی وہ ایک سٹاپ پر رکی تھی کہ اسے ابراز کے آفس سے کال وصول ہوئی، جسے دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ گڈ ایوننگ جی، کہیے آج مجھے کیسے یاد کیا؟ فون ریسیو کرتے ہوئے نہایت مؤدب لہجے میں گوئے میم، وہ سر امپورٹنٹ میٹنگ میں انہیں ارجنٹ ایک فائل چاہیے جو انہوں نے آپ کی کار میں رکھی تھی۔ منتہا ایک ہی سانس میں بولتی اسے حیران اور پریشان کر کے، میری کار؟ آر یو شور؟ ان کی اپنی کار ہے، میری کار میں کیوں رکھیں گے؟ سگنل کی گرین لائٹ ہوتے وہ اپنی کار آگے بڑھا گئی۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، ابراز تو کبھی اس کی کار لے کر ہی نہیں گیا، پھر فائل کیسے رہ گئی؟ آئی ڈونٹ نو میم، آپ سیٹ کور میں چیک کریں، سر نے وہیں کا بتایا تھا۔ اپنی سوچ میں الجھی وہ کوئی پارکنگ ایریا دیکھ کے کار روکنے کا سوچ تھی کہ دوسری طرف کی بات سن کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ویٹ اے منٹ، ایک شاپ کے باہر اسے خالی جگہ ملی جہاں آس پاس کافی گاڑیاں کھڑی تھی۔ انہیں کار ریورس کر کے وہیں کھڑی کی اور خود فون وہیں فرنٹ سیٹ پر رکھ کر کار سے باہر نکل کر پچھلی سیٹ کور کو دیکھنے، پچھلی والی سیٹ آگے پچھلی سیٹ کور میں اندر ہی ایک فائل رکھی تھی، جسے دیکھ وہ اور حیرت زدہ رہ گئی اور فائل لے کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ساتھ سیٹ پر پڑا فون کان سے لگایا۔ ہاں ہے، اوکے میں خود لے کر آتی ہوں، ویسے میٹنگ کب تک ختم ہوگی؟ فائل لا کے اس نے فوراً کال سٹارٹ کی۔ میم جلدی تقریباً 10 منٹ میں، آپ کے پاس جو ہے وہ اوریجنل ہے، اس کی کاپی ہمارے پاس ہے۔ وہ میٹنگ کے لیے نہیں، بس کلائنٹ کو دینی ہے۔ اوکے۔ وہ ابھی بھی حیرت کا شکار تھی۔ فون کاٹ کر وہ آفس کی طرف چل دی۔ یہ لے فائل تقریباً 20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ آفس پہنچی، آتے ہی سامنے بیٹھی منتہا کو فائل پکڑا دی۔ تھینک یو میم، مسکراتے ہوئے منتہا نے فائل تھامی۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ اسے ابراز کا خیال ہے، کیوں نہ وہ اس سے مل کر جائے۔ دل کے شور پر وہ خود حیران تھی۔ ویسے سر کہاں ہے؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی وہ ابراز ہے اس کا شوہر، آخر ملنے میں جھجک کیسی؟ میم وہ اپنے کیبن میں ہے۔ لڑکی نے رائٹ سائڈ پر اشارہ کیا۔ کوئی ہے تو نہیں اندر؟ اس نے جانا مناسب سمجھا۔ میم علی سے ایک قدم کیبن کی طرف بڑھا تھا کہ یہ نام سن کر ٹھٹکا رکی۔ یہ کون آج سے پہلے تو نہیں تھی؟ بہت نہیں جانتی، لہجے میں غصے کی رمق کیسے آئی؟ سر کی وائف۔ منتہا ڈرتے ڈرتے بمشکل بول پائی، ساتھ ایک قدم پیچھے ہوئی کہ کہیں سامنے رکھا کرسٹل ہی سر پر نہ دے مارے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ چلا اٹھی۔ سوری ہونے والے نیکسٹ ویک ان کی شادی، ایک ہی سانس میں بولتے وہ تھوڑا اور پیچھے کھسکی۔ کس نے کہا پاگل ہو تم؟ دانت پیسے وہ گویا ہوئی۔ آپ کی کسی سے بھی پوچھ لیں، صبح سر نے اناؤنس کیا تھا۔ منتہا کہتی فائل اٹھا کے دوڑی، جبکہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی براز کے کیبن کے بڑے سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر وہ دونوں کسی سے ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ وہ معاف ذہن کے ساتھ ایک ایک قدم پیچھے بڑھا رہی تھی۔ سامنے نظر آتا منظر پل پل دھندلا رہا تھا، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور دل غم کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ صرف منہ مارتا ہونا، ایسا نہ ہو تمہاری بے اعتنائی دیکھ کر کسی دن دوسری شادی کر لوں۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کے کان میں بار بار یہی جملہ دوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کان پر رکھے، اس آواز سے دور جانا چاہتی تھی، اس دوغلے انسان سے دور۔ وہ یکدم بھاگتی ہوئی گلاس وال دھکیل کر باہر آ گئی، آنسو بے دردی سے رگڑتے اس نے کار سٹارٹ کی۔ کبھی پاس بیٹھ کر محسوس کرنا، نہ شراب کی بو آئے گی، نہ نشے میں دودھ ملے گا۔ تم بہت خوبصورت پرسکون، تم بہت خوبصورت پر افسوس خوبصورت نہیں۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے نفرت نہ کرو، تم نیک لوگوں میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو، تمہیں حق نہیں، تم میرے اور اللہ کے درمیان نہ ہو۔ دماغ پر مسلسل ہتھوڑے برسے تھے، یہ آوازیں اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اگر یہ بند نہ ہوئی تو یقیناً وہ پاگل ہو جائے گی۔ آج بھی کسی ننھے بچے کی طرح سسک کے رو رہی تھی۔
شام کے اس ٹائم جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم تھا، وہ بلا خوف و جھجک فل اسپیڈ میں گاڑی دوڑائی جاتی تھی۔ وہ کہیں دور جانا چاہتے، جہاں یہ آوازیں نہ ہو، کوئی نہ ہو، بس وہ اکیلی تنہا کسی ویرانے میں، جہاں اسے اپنی آواز تک سنائی نہ دے، بس خاموشی سے خاموشی۔ فل اسپیڈ سے کار آگے بڑھاتے اس نے یو ٹرن لیا۔ ہاتھ کی سے آنکھ کو رگڑا تو سامنے کا منظر کچھ واضح ہوا۔ سگنل کی ریڈ لائٹ دیکھ کر بھی وہ نہ رکی، اسے بس ان آوازوں سے دور جانا تھا۔ ابھی وہ اگلا سگنل توڑتی کہ اس سے پہلے اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ان نے بنا دیکھے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، یہ آواز سن کر وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ بابا، سب ختم ہو گیا، سب دھوکے باز ہے جی ہاں، ہر کسی کو میں مجرم لگتی ہوں۔ عائشہ بھی مجھے غلط کہتی ہے اور اس دھوکے باز نے بابا دوسری شادی کر لی، مجھے برباد کر کے وہ سکون میں ہیں۔ اسے نہ کل میری بربادی نہ آج، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب آپ نے بھی میرے ساتھ غلط کیا۔ کل مجھے ایسی زندگی کی التجا کرنے سے پہلے مار دیتے، اب دیکھیے یہ آوازیں، یہ مجھے مار دیں گی، بابا مجھے مار۔ ٹائرز کی چڑچڑاتی آواز فون کی دوسری سائڈ سنتے شخص کا دل دہلا کے حجاب وہ چیخیں۔ ہوش و حواس کھولنے سے پہلے اسے ایک چہرہ دکھا تھا، وہ چہرہ اس نے زندگی میں دوسری بار دیکھا تھا، اور وہ چہرہ کیوں دیکھا تھا؟ اس کا ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، لیکن کیا اسے ہر طرف اندھیرا دیکھا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر آنکھیں رگڑنی چاہی تو ہاتھ میں لگی کسی شے کی وجہ سے وہ ہاتھ نہ اٹھا سکی۔ حجاب تمہیں ہوش آ گیا میرے بیٹے؟ ڈاکٹر تحصیل صاحب کو ایک کال وصول ہوئی تھی ہسپتال سے، جنہوں نے حجاب کے ایکسیڈنٹ کی خبر انہیں دی۔ وہ تو فون پر دھماکے کی آواز سن کر اتنے خوفزدہ ہو گئی کہ ان کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اس کال کے آتے انہوں نے بےتابی سے فون اٹھایا، انہیں لگا تھا حجاب کا فون ہوگا، لیکن حجاب کے نمبر سے انہیں جس کی کال وصول ہوئی تھی ان کے ہوش اڑا گئے۔ وہ آمنہ اور اسامہ کو لے کر ہسپتال پہنچے اور اب کب سے آپریشن تھیٹر کے بعد حجاب کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھے۔ بابا لائٹ جلاؤ۔ وہ آنکھیں کھولے دائیں بائیں دیکھتی کسی روشنی کی تلاش میں تھی، یہ اندھیرا اس کی جان لے رہا تھا۔ لائٹ جلاؤ بیٹے، تم لائٹ تو چل رہی ہے۔ تحصیل صاحب کا دماغ میں یکدم دھماکہ ہوا، انہیں لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائیں۔ کیا ان کی بیٹی حجاب اب وہ نہیں رہی؟ کیا اس قوت سے محروم ہو گئی؟ یہ ان کا دل بار بار ان کے دماغ کی نفی کر رہا تھا۔ بابا مجھے نہیں دیکھ رہا بابا میں، وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بمشکل سے قابو کیا۔ نرس نے جلدی سے نیند کا انجیکشن دیا، جس کی وجہ سے وہ واپس غنودگی میں چلی گئی۔